کہ اہدنا، کہ ہم دکھا ہم کو، الصراط رستہ، المستقیم سیدھا۔ اور ایک ترجمہ آپ کو ملے گا کہ اہدنا چلا ہم کو، الصراط رستے پہ، المستقیم جو سیدھا ہے۔ امین محترم، اب یہاں پہ ان دونوں ترجموں میں کون سا ترجمہ درست ہے؟ ایک ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اور ایک ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ۔ امین محترم، اس میں سے اب جو ترجمہ درست ہے وہ ہے کہ خالق ارض و سما نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے، ہم نے رستہ دیکھ لیا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات کے اندر آئے جنہوں نے ہمیں رستہ دکھایا۔ خود امام الانبیاء کی ذات اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئی، حضور خاتم النبیین بن کے آئے، کریم آقا علیہ السلام اپنے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید لے کر آئے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے حضور نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا۔ سامعین محترم، جب حضور علیہ السلام آئے، انبیاء آ گئے، قرآن کریم آ گیا، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ اب جو دعا مانگنی ہے وہ یہ نہیں مانگنی کہ اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ اب دعا یہ مانگنی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اب سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ راستہ ہم نے دیکھ لیا، انبیاء دکھا گئے، امام الانبیاء دکھا گئے، قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو دوستو، ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوستو یہ دیکھیں کہ جب انسان نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے تو انسان اس وقت نماز کے اندر آ گیا، نماز سیدھا راستہ ہے۔ اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ آ گیا، نماز میں آ گیا۔ پھر نماز کے اندر پھر وہ کہتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مولا اب نماز میں تو نے بلا لیا ہم کو، اب اس نماز کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اسے کہتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر چلنا۔ دیکھ ہم نے لیا، حضور دکھا گئے ہمیں قرآن کی صورت کے اندر، اپنی سنت کی صورت کے اندر۔ اب یہ ہے، اب دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں پر ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ میں بھی کہتا ہوں کہ میرا راستہ سیدھا ہے، کوئی اور بھی کہے گا کہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج ہر آدمی اپنی 1.5 فٹ کی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ادھر آ جاؤ۔ ہم سامعین محترم، ایک سادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ خالق کائنات نے اسی صورت کے اگلے جملے کے اندر ہمارے اس سوال کا جواب دے دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے بڑی مختصر بات کی، فرمایا کہ صراط رستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، مولا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پہ آ کے اب ہمارا ذہن درست ہو گیا کہ ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگنی ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہاں آ کے پھر ایک اور سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ آج لوگوں، آج ہمیں ہمارے سلف صالحین کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بدگمانیاں ڈالی جاتی ہیں۔ آج اولیاء کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج ایسے لوگ موجود ہیں جو اولیاء کو برا کہتے ہیں، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو حضور کی آل کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں
جو حضور کی ذات کے اندر بھی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ کون سا رستہ ہے، وہ کون سا رستہ ہے جس کے اوپر چلے تو خالق کائنات کا انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے آؤ کھولو 5واں سپارہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ دیکھنے ہوں جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وہ لوگ دیکھنے ہوں تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ان میں پہلا طبقہ ہے انبیاء کا، دوسرا طبقہ ہے والصدیقین، صدیقوں کا، سچے لوگوں کا، والشہداء اور پھر شہداء کا، والصالحین اور پھر نیک لوگوں کا طبقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ لوگوں انہی چار کے اوپر گفتگو کروں تو وقت اجازت نہیں دیتا، آئیے قرآن سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن بتا تو صحیح کہ ان لوگوں میں ایسی کیا چیز تھی، کیا چیز تھی ان لوگوں کے اندر کہ جن کے اوپر، جس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا؟ تو قرآن مجھے پھر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کھول اب 15واں سپارہ کھول، تجھے بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جن کا اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے۔ قرآن مجھے 15واں سپارہ کھولنے کا کہتا ہے، 15واں سپارہ کھلا، بتا قرآن 15واں سپارہ کہاں سے پڑھوں؟ قرآن کہتا ہے کہ سورہ کاف پڑھ۔ سورہ کاف کی کون سی آیت ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ کاف کی 28ویں آیت ہے۔ بتا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان میں کون سی ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ پڑھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں ہم بھی صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن سے کہیے پھر کہیے کہ بڑے لوگ ہیں جو صبح و شام تبلیغوں میں نظر آئیں گے، بڑے لوگ ہیں جن کے ماتھے رگڑ رگڑ کے کالے ہوں گے سجدے کے اندر، بڑے لوگ ہیں سلنڈر اٹھا کے پھرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، کیا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ رب قرآن کہتا ہے یوں تو تمہیں عبادت کرنے والے بڑے نظر آئیں گے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم کر لو، یدعون ربہم، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی اور تمہاری عبادت میں اتنا سا فرق ہے کہ یریدون وجہہ، جب یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر اپنی ایک بھی خواہش نہیں ہوتی۔ ان کے پیش نظر اگر کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ ان کے پیش نظر یہ ہے لوگوں ہم عبادت کرتے ہیں، اس مسجد کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں اے سی اچھے چل رہے ہوں، اس مسجد کو تلاش کرتے ہیں جہاں قالین اچھے بچھے ہوں، جہاں جنریٹر کی سہولت موجود ہو۔ سامعین محترم، جبکہ ان کا یہ معیار نہ تھا، ان کا معیار تو یہ تھا کہ مسجد نبوی کی کچی چھت ہوتی تھی، بارش برستی تھی، نیچے فرش کچا ہوتا تھا، لوگ سجدے میں سر رکھتے تھے، جب پیشانی اٹھاتے تھے تو مسجد نبوی کا کیچڑ ماتھے کے اوپر لگ جایا کرتا تھا۔ لوگوں وہ مسجدیں کچی ضرور تھی لیکن وہ نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں لیکن آج نمازی کچے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر ہم خالصتاً
اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں تو اپنی خواہش کی ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ لوگوں حضرت ابراہیم بن ادم کا قول ہے، حضرت ضیاء الامت نے وظائف میں لکھا کہ لوگ عبادت کی لذت تبھی لے سکیں گے جب اپنی خواہش کو ختم کر دیں گے۔ اور لوگوں ان لوگوں نے من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں نے اپنی خواہش اتنی ختم کی کہ میں آپ کو بات سناتا رہتا ہوں کہ حضرت شیر خدا کا مقابلہ ہوا آپ کے دشمن کے ساتھ۔ حضرت شیر خدا نے اپنے دشمن کو زمین پہ لٹا دیا، جب زمین پہ لٹایا وہ دشمن پوری طرح حضرت شیر خدا کے پنجے کے اندر تھا، اگلے لمحے میں اس کی گردن اتر جاتی، اس دشمن کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، تو اس نے حضرت شیر خدا کے چہرے کے اوپر تھوک پھینک دیا۔ حضرت شیر خدا نے اس کو چھوڑ دیا، جب چھوڑا تو وہ پیچھے سے آواز دینے لگا، علی میں پوری طرح تیرے قابو میں تھا تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو حضرت شیر خدا نے کہا کہ ہم اپنی خواہش سے نہیں لڑتے، ہم جب لڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوک پھینکا، میں نے تجھے اسی لیے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ علی نے اپنا بدلہ لیا ہے، تو میں نے تجھے اسی لیے چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں یہاں تک اپنا اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید لشکر کے کمانڈر تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے معزول کر دیا، چیف آف آرمی سٹاف سے عام سپاہی بنا دیا، عام فوجی بنا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید سے کسی نے کہا، علی عجیب تو لگتا ہوگا، خالد بن ولید عجیب تو لگتا ہوگا کہ ایک وقت تھا تو چیف آف آرمی سٹاف تھا، آج تو سپاہی ہے، سادہ سا سپاہی ہے، عجیب سا تو لگتا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے کیوں عجیب لگنا ہے، میں کون سا عمر کے لیے لڑتا تھا، میں تو لڑتا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ جب چیف آف آرمی سٹاف تھا اس وقت بھی پیش نظر خدا کی رضا تھی، جب عام سپاہی ہوں تو اب بھی میرے پیش نظر صرف رب کی رضا ہے۔ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، میں تو اپنے رب کے لیے لڑتا تھا۔ میرا رب چیف آف آرمی سٹاف ہونے کی حیثیت سے مجھے شہادت دے، میرا رب مجھے عام سپاہی ہونے کی حیثیت سے شہادت دے دے، میں تو اس رب کی رضا کے لیے لڑنے والا ہوں۔ لوگوں یہی تھا کہ یریدون وجہہ، انہی کے لیے، انہی کے پیش نظر، کہ ان کے پیش نظر اپنی خواہش نہیں ہے، ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہے۔ اپنی ذات کی تو درمیان میں بات ہی نہیں کرتے، اپنی ذات کو تو مٹا دیتے ہیں، صرف بات ہے تو مولا کی بات ہے، بات ہے تو صرف اللہ کی بات ہے۔ لوگوں پھر اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ انہی کے لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب پھر سوال ذہن میں آتا ہے، رب انعام دیتا کیا ہے؟ لوگوں رب انعام یہ دیتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم انہی لوگوں کے سر پہ خلافت کا تاج پہناتے ہیں۔ حضور سے پوچھئے، حضور فرماتے ہیں لوگوں انعام سنیے ان کے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو جب دیکھا جاتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ لوگوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بیٹھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن سے سلام لیں، جن کے ہاتھوں پہ بوسہ دیں، جن سے ملاقات کریں، جن کا چہرہ دیکھیں، خدا یاد آ جاتا ہے۔ تھوڑا انعام ہے؟ لوگوں سنیے حضور کی حدیث طیبہ، وہ جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ بندے نے 99 آدمی قتل کر دیے، 99 آدمی قتل کیے، کسی ملا کے پاس گیا، خشک ملا تھا، جا کر کہنے لگا کہ بتا 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کوئی میری معافی کی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ رب تو ایک نہیں بخشتا، تو 99 کر کے آ رہا ہے۔
اس نے کہا اتنا اسے دکھ لگا، تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا میری اگر بخشش نہیں ہونی تو تجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، 99 تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، چل ایک اور صحیح، اس کو بھی مار دیا، 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر کچھ دیر گزری تو خیال آیا تو کہنے لگا کہ چل یار چلیں کہیں معافی مانگے چل کے۔ اب یہ اسرائیلی حدیث پاک ہے اور حضور سنا رہے ہیں، میں آپ کو ریاض الصالحین سے سنا رہا ہوں، حضور یہ بات اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر خیال آیا، پھر وہ گیا ایک فقیر آدمی کے پاس، پھر گیا اللہ والے کے پاس، پھر گیا اس کے پاس جس کو اپنے رب کی پہچان تھی، اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، 99 بندے قتل کیے ہیں، اور ان میں ایک پادری بھی ہے، ایک راہب بھی ہے، کوئی میری معافی کی صورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا، وہ اللہ والا تھا، وہ کہنے لگا 100 قتل، بس اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ملا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، وہ رب بخشنے والا ہے۔ اس کے دل میں ڈھارس بندی، اس نے کہا کہ یوں کر، یہاں توبہ نہ کرنا، توبہ کر فلانی بستی میں چلا جا، وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے۔ کون بات سنا رہا ہے؟ حضور سنا رہے ہیں۔ لوگوں آج اولیاء کے بارے میں اس قدر ذہن کو متنفر کیا جا رہا ہے، اور یہ پچھلی 1.5-2 صدیوں سے چل رہا ہے، اور آج کے اس دور کے اندر جو اس فتنے کو جس نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کوششیں کی، جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور اس نے جو جملہ بولا کہ بابت شے ہی کوئی نہیں، لوگوں یہ حضور حدیث سنا رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں سنا رہا۔ اور پھر دیکھیے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ کوئی مجھے بھی اس طرح کے کوئی 2-3 بندے ٹکرے ہیں کہ جو مجھے کہنے لگے کہ بابت کوئی شے ہی نہیں، میں نے اس کے سامنے اس طرح قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی کہے قرآن اٹھا کے اس کے ہاتھ کے اندر رکھ دے، اس نے کہا میں نے کہا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ قرآن، بتا مجھے اس مرزے نے کون سی آیت کا ترجمہ کر کے کہا ہے کہ بابت شے کوئی نہیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک چلے جائیں گے، کوئی آیت کا ایسا جملہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں یہ کون؟ حضور کی حدیث طیبہ ہے، حضور فرما رہے ہیں اس شخص نے کہا اللہ والے کے پاس چلا جا، الی القریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، وہاں جا کے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ گھر سے نکلا، ابھی نکلا ہی تھا تو اس کو موت آ گئی، فرشتے آگے جنت کے بھی دوزخ کے بھی، کہنے لگے، جنتی کہنے لگے اللہ والے کی طرف جا رہا تھا، توبہ کا ارادہ تھا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، 100 بندے مارے تھے، ابھی کون سا توبہ کی تھی، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، خالق کائنات نے زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ دیکھو یہ کہاں ہے میرا بندہ، اگر تو یہ میرا بندہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے تو جنت میں ہے، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ میں ہے۔ جب زمین ناپی گئی، حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی اپنے گھر سے نکلا ہی تھا، اللہ نے زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی تنابیں کھینچ دو اور اس کو اٹھا کے میرے بندے کے گھر کے قریب کر دو۔ سامعین محترم، اس کو اللہ والے کے گھر کے قریب کر دیا گیا۔ جب وہ اللہ والے کے گھر کے قریب کیا گیا، اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ سامعین محترم، یہ کیا ہے؟ اسی کو ہی انعام کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ نے ان کو انعام دیے ہیں، اور اللہ کو اتنے انعام ہیں کہ میں گناہ گنانا چاہوں تو میں نہ گنا سکوں۔ حضور فیض عالم نے کشف المحجوم میں یہاں تک انعام لکھا جو ہے وہ بات لکھی کہ جن کی پیش نظر صرف رب کی رضا ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بکریوں کو چرانے کے لیے نکلے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا تھا، تو کسی نے کہا حبیب بکریوں کی حفاظت بھیڑیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بھیڑیا تو بکریاں کھا جاتا ہے، تیری بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حبیب کہنے لگا
کہ میں اپنے رب کے کام میں لگا ہوں اور رب میرے کاموں کے اندر لگا ہے، کہ میں اپنے رب کی بندگی میں ہوں، اور خالق کائنات نے بیلیے کو حکم دے دیا، وہ میری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور کچھ دیر گزری، حبیب رائی اٹھ کر پتھر اٹھایا، اس پتھر کے نیچے سے دو چشمے چل رہے تھے، ایک شہد کا تھا، دوسرا پانی کا تھا۔ آپ نے وہ پانی کا پیالہ بڑا، حبیب رائی سے وہ شخص کہنے لگا، حبیب رائی یہ اتنا انعام تجھے کیسے مل گیا؟ تو حضرت حبیب رائی کہنے لگے کہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے محبوب کی اتباع کی ہے، کوئی لمحہ میرا خدا کے محبوب کی اتباع کے بغیر نہیں گزرا۔ آج اللہ نے انعام یہ دیا ہے کہ میں پتھر اٹھاتا ہوں، نیچے پانی کا چشمہ موجود ہوتا ہے۔ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا چلا سیدھے راستے پہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، اور یہ انعام کی برسات قیامت تک جاری رہے گی۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی جول پھیلائے تو صحیح۔ علامہ نے کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو شان ہم کئی دیتے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی جول پھیلائے تو صحیح۔ یہ انعام کی برسات آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی کوئی اس کا بندہ بنے تو صحیح، انعام کا مستحق آج بھی موجود ہے۔ اور آخری حصہ، غیر المغضوب، اے مولا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تو غضبناک ہوا، علیہم جن پر اور لضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ سامعین محترم، مغضوب سے مراد ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جن کے اوپر اللہ غضبناک ہوا، مغضوب سے مراد یہودی ہے، اور ولضالین سے مراد عیسائی ہے، کہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولضالین، لوگوں اے میرے مولا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جن پہ تو غضبناک ہوا، یعنی یہودی لوگ، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ عیسائی لوگ۔ ان دونوں کو گمراہ بھی کہا گیا اور ان کے اوپر اللہ غضبناک بھی ہوا۔ لوگوں کتنی بدبختی ہے، آج ہم لوگوں نے رخ بھی کیا ہے تو انہی کی طرف ہی کیا ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا ہیئر سٹائل، ہم لوگوں کا اٹھن بیٹھن، ہم لوگوں نے گنبد خضرا سے رخ موڑ کے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف رخ کر لیا، جبکہ ہر نماز میں کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ یہ دعا مانگتے ہیں، جن کے اثرات یہ ہے اپنے اوپر ہم نے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا طرز عمل تو چڑھا لیا، لیکن حضور کی سنت کا رنگ نہ چڑھایا۔ غیر المغضوب علیہم ولضالین، مولا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تو ناراض ہوا، ولضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کیا۔ لوگوں یہ صورت مکمل ہو تو پھر آخر پہ پڑھتے ہیں آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے اس کو قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے فاتحہ کے بعد آمین پڑھا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔